نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دل کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی، کہا جو دل کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اب دیکھیں ہمارا قبلہ کیا ہے، جلدی بولو۔ قبلہ کعبہ، ہمارا قبلہ کعبہ۔ صاحب سوز جلالی حضرت نادر جمالی کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ۔ مولانا مشرف صاحب کا قبلہ کعبہ، مولانا مجیب الرحمن کا قبلہ کعبہ، قاری عبداللہ کا قبلہ کعبہ، ذکر اللہ کا قبلہ کعبہ، آپ کا قبلہ کعبہ، آپ کا قبلہ کعبہ، عورتوں کا قبلہ کعبہ۔ حضرت شیخ طریقت مسرور علی کلیمی رحمت اللہ علیہ کا قبلہ کعبہ، تاج الشریعہ کا قبلہ، مفتی اعظم ہند کا قبلہ، حجت الاسلام کا قبلہ، اعلی حضرت کا قبلہ، مخدوم سمنانی کا قبلہ، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا قبلہ، علامہ ظفر الدین بہاری کا قبلہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا قبلہ، حضرت نظام الدین محبوب الہی کا قبلہ، حضرت علاء الدین صابر کلیری کا قبلہ، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا قبلہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا قبلہ، حضرت ہند الولی عطائے رسول غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کا قبلہ، پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا پیران پیر میران میر روشن ضمیر قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الاغواث شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی کا قبلہ، امام اعظم کا قبلہ، امام شافعی کا قبلہ، امام مالک کا قبلہ، امام احمد ابن حنبل کا قبلہ، حضرت امام باقر کا قبلہ، حضرت امام جعفر کا قبلہ، حضرت زین العابدین کا قبلہ، حضرت شہید اعظم امام حسین کا قبلہ، حضرت حسن کا قبلہ، صدیق اکبر کا قبلہ، حضرت عمر کا قبلہ، عثمان غنی کا قبلہ، مولا علی کا قبلہ، حضرت طلحہ کا قبلہ، حضرت زبیر کا قبلہ، سعد ابن وقاص کا قبلہ، سعید ابن زید کا قبلہ، عبد الرحمن ابن عوف کا قبلہ، ابو عبیدہ بن جراح کا قبلہ، سارے صحابی کا قبلہ، صحابیات کا قبلہ، مصطفیٰ جان رحمت کا قبلہ، کیا کہنے بھائی، سب کا قبلہ کعبہ۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ نے جب مکہ شریف سے ہجرت کی مدینہ شریف پہنچے تو 17 مہینوں تک مصطفیٰ جان رحمت کا اور صحابہ کرام کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ 17 مہینوں تک مسجد اقصی قبلہ تھی۔ مسجد اقصی مصطفیٰ نے نمازیں پڑھی تو رخ کیا بیت المقدس کی طرف، صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی رخ کیا بیت المقدس کی طرف، تو یہودیوں نے طعنہ دیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا جو دین ہے یہ اسے قبول نہیں کرتے اور ہم پر لعن طعن کرتے اور قبلہ ہمارا استعمال کرتے، قبلہ ہمارا استعمال کرتے، یعنی بیت المقدس کی طرف یہ مسلمان روح کر کے نماز کیوں پڑھتے؟ جب موجودہ یہودیت کو وہ نہیں مانتے تو قبلہ کیوں مانتے؟ اب غور کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں، تو مصطفیٰ کی خواہش ہو گئی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جاتا۔
غور کیجئے گا، مصطفیٰ کی خواہش ہوئی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جاتا، اور مصطفیٰ نے ظہر کی نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت کی مصلی امامت پہ ہے مصطفیٰ، صحابہ کرام ابتدا میں 2 رکعت نماز ہو چکی، اور مصطفیٰ نماز کی حالت میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں بار بار آسمان کی طرف، نماز کی حالت میں روح مصطفیٰ بار بار آسمان کی جانب اٹھا دیا، اور دل میں یہ بات تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جاتا، کعبہ قبلہ ہو جاتا، کعبہ قبلہ ہو جاتا، خواہش یہ تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جاتا تاکہ ہم مسجد اقصی کے بجائے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے، یہ خواہش تھی مصطفیٰ کی۔ بار بار آسمانوں کی جانب آقا نے سر پاک اٹھایا، رخ زیبا فرمایا تو طائر سدرہ بلبل سدرہ روح الامین جبرائیل امین قرآن پاک کی یہ آیت لے کر آ گئے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ او پیارے حبیب، ہم آپ کا رخ زیبا دیکھ رہے کہ بار بار آسمانوں کی جانب آپ اپنا چہرہ کر رہے ہیں۔ او پیارے حبیب، جس شے کے لیے، جس قبلے کے لیے آپ کی مرضی ہے، ان قریب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے، جو آپ کی مرضی ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے، جس کی آپ کی مرضی ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اے حبیب، بنا دیں گے، یہ بات کی بات ہے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اسی وقت اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف فرما لیجئے، کعبے کی طرف فرما لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، وصلات اعلی حضرت، وصلات اعلی حضرت، دین اسلام، دین اسلام، داؤس کا دعویٰ، خدا کا دعویٰ۔ وہ پیارے حبیب، آپ اسی وقت اپنا رخ کعبے کی طرف فرما لیجئے۔ آج ہی سے کعبے کو قبلہ بنایا جاتا ہے، بس ابھی سے کعبے کو قبلہ بنایا جاتا ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، چاند پور کلیا چک مادہ بنگال کے مسلمانوں، مصطفیٰ نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر کعبے کی طرف فرما لیا، اور صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا۔ 2 رکعت نماز ہوئی تھی مسجد اقصی کی طرف گھوم کر، اور 2 رکعت نماز ہوئی ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ اسی لیے اس مسجد کو، جس مسجد میں تحویل قبلہ کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، مصطفیٰ نے رخ کیا کعبے کی طرف، تو اب کعبہ قبلہ بنا دیا گیا۔ اولیاء کا قبلہ کعبہ ہے، اقطاب کا قبلہ کعبہ ہے، ابدال کا قبلہ کعبہ ہے، اغواص کا قبلہ کعبہ ہے، تابعین کا قبلہ کعبہ ہے، تابعین کا قبلہ کعبہ ہے، صحابی کا قبلہ کعبہ، صحابیات کا قبلہ کعبہ، مومنین کا قبلہ کعبہ، مومنات کا قبلہ کعبہ۔ اب میں نے کعبے سے پوچھا، ہو کعبہ، تیرا بھی کوئی قبلہ ہے کیا؟ تیرا بھی کوئی قبلہ ہے کیا؟ تیرا بھی کوئی قبلہ ہے کیا؟ تو کعبے نے کہا، ارے سب کا قبلہ کعبہ ہے، اور میرا قبلہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ ماضیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وصلات اعلی حضرت، وصلات اعلی حضرت۔ بولیے سبحان اللہ، خوشی سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین۔ او پیارے حبیب، سب میری رضا چاہتے ہیں، دونوں جہان میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سبحان اللہ، مل کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے گا، مصطفیٰ کی زبان نبوت سے جو بات نکل گئی وہ ہو کے رہی، اور ہمارا عقیدہ ہے
ہمارا عقیدہ ادھر دیکھو، ہمارا عقیدہ دیکھو، ہمارا عقیدہ کہ غور کرنا، ادھر دیکھو، ہمارا عقیدہ کہ زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، پہاڑ جگہ بدل سکتا ہے، چاند و سورج گم ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کبھی بدل نہیں سکتی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ ابھی ضمن میں ایک حدیث شریف سنو، مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 535 اور صفحہ نمبر 536، صفحہ 535 کی سطر 26-27، صفحہ 536 کی سطر 1-2-3۔ انس قال ان رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فارتد عن الاسلام فلهج بالمشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الارض لا تقبله فلما ما فاخبرني ابو طلحه انه اتى الارض التي مات فيها فقال ما شأن فيها قالوا دفناه مرارا فلم تقبله الارض او كما قال سيد المرسلين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے جو فرما دیا ایک ایک حرف سبحان اللہ بے مثال ہے، لاجواب ہے، مستقل ہے، مستحکم ہے۔ ترجمہ سنا دو، سنا دو۔ ایک شخص تھا، بالکل ٹھہر ٹھہر کے بولوں گا، ایک شخص تھا جو کاتب وحی تھا۔ کیا تھا؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتا تھا، وحی کی کتابت کرتا تھا، وحی لکھتا تھا، وحی جو اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی وہ لکھتا تھا، لیکن اس کے کان میں شیطان نے پھونک دیا فرتد عن الاسلام، وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا۔ ادھر دیکھیں، اسلام سے پھر گیا، اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ اور جب مرتد ہو گیا تو مصطفیٰ کو تکلیف پہنچی اور مصطفیٰ نے فرمایا ان الارض لا تقبلہ، کہ جب یہ شخص مرے گا تو زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی۔ یہ مصطفیٰ نے اس کے مرنے سے پہلے فرما دیا کہ جب یہ مرے گا تو زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی، زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے کہ ایک دن میں مرتدین کی قبرستان سے گزر رہا تھا تو میں نے بھیڑ دیکھا اور میں بھی پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لاش ایسی ہے جو قبر میں نہیں ہے، قبر سے باہر ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو میں نے پہچان لیا یہ وہی مرتد ہے جس نے ارتداد کر کے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا ما شأن ھذا، معاملہ کیا ہے؟ یہ لاش قبر میں کیوں رہی، قبر سے باہر کیوں ہے؟ دیکھیں تو لوگوں نے کہا بار بار دفن کرتے ہیں لیکن زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرتی ہے۔ تو حضرت طلحہ نے فرمایا کہ یہی وہ شخص ہے جو مرتد ہو گیا تھا، مرتد ہونے سے پہلے کاتب وحی تھا اور میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی۔ تو سنو، جب مصطفیٰ نے فرما دیا ہے تو نظام کائنات تو بدل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا۔ تم چاہے جتنی کوشش کر لو، زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سنو، مصطفیٰ نے کیا فرمایا اور جب فرمایا وہ بات قبول ہوئی۔ مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 545۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت يا رسول الله
ادعوا اللہ فیہن بالبرکہ فضمہن ثم دعا لی فیہن بالبرکہ قال خذہن فاجعلہن فی نسبتک کلما اردت ان تاخذ منہ شیئا فادخل فیہ یدک ولا تنصره نصرا فقد حملت ذلك التمر كذا وكذا بالوسط في سبيل الله وكان لا يفارق حقبي حتى يوم قتل عثمان فإنه انقطع. محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی دعا کی برکت دے کے سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس سے پہلے کی حدیث پاک کا ترجمہ کروں. میری ماں بہنوں بیٹیوں غور فرمانا. عہد رسول میں جب مصطفیٰ نے اسلام کا اعلان فرمایا تھا تو کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور اسلام بے سر و سامانی کی وجہ سے کمزور تھا. اس میں کوئی شک نہیں کمزور تھا. اور نادر جمالی بھائی اسلام اس وقت کمزور تھا. اور امام صاحب ایسے بے سر و سامانی کے ماحول میں اگر مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی برکت نہ ہوتی اور فیض نبوت کا فیضان نہ ہوتا تو اسلام آگے نہ بڑھتا. سبحان اللہ. آقا نے دعا کی. ایک شخص تھا جس کا نام تھا دحیہ کلبی. کیا نام تھا؟ دحیہ کلبی. بہت خوبصورت تھا وہ. اور اس کے زیر اثر 700 لوگ تھے. کتنے لوگ؟ 700. اور مصطفیٰ کی خواہش تھی کہ دحیہ کلبی مسلمان ہو جائے گا تو 700 لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے اور اس طرح سے اسلام کو طاقت مل جائے گی. لہذا مصطفیٰ نے دعا کی یا رب العالمین تو دحیہ کلبی کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دے. مصطفیٰ نے دعا فرما دی. آقا دعا سے فارغ ہوئے تو طائر سدرہ بلبل سدرہ روح الامین جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. فجر کے بعد دحیہ کلبی آئے گا. کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالے گا. کیا کہنے اب غور کریں. فجر کی نماز کے بعد دحیہ کلبی آیا. 700 افراد کے ساتھ آیا. خود آپ انشاءاللہ خوشی روک نہیں پائیں گے. یہ ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب اسلام بہت کمزور تھا. کھجورے کھا کر لوگ گزارا کرتے تھے. آج تو میں بریانی مل رہی ہے, چاول ہے, دال ہے, چکن ہے, مٹن ہے, مچھلی ہے, ہری سبزیاں ہے, دودھ ہے, ویج ہے, نان ویج ہے, میٹھا ہے, نمکین ہے, پروش ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ ہر چیز مل رہی ہے کھانے کے لیے. سب اللہ کی نعمتیں ہے نا. لیکن اس وقت بے سر و سامانی کا وہ حال تھا کہ بھوک لگتی تھی تو صحابی کھجور کی گٹھلی چوس کر پانی پی لیتے تھے. گٹھلی چوس کر پانی پی لیتے تھے. اللہ اکبر. گٹھلی چوس کر پانی پیتے تھے پھر بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. آج بریانی کھا کر بھی ہم نماز سے دور ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. دحیہ کلبی فجر کی نماز کے بعد آیا. 700 افراد کے ساتھ آیا. 700 افراد کے ساتھ آیا. مصطفیٰ نے محبت میں خوشی میں اپنے شانہ شریف سے چادر اتار کر بچھا دی. مصطفیٰ نے چادر بچھا دی اپنی چادر اور فرمایا دحیہ کلبی میری چادر پہ بیٹھ جاؤ. لیکن مصطفیٰ کی خوشی دیکھیں. دحیہ کلبی میری چادر پہ بیٹھ جاؤ. دحیہ کلبی نے چادر سمیٹ کر چوم لیا, آنکھوں سے لگا کر سر پہ رکھ لیا. عرض کیا یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی چادر نور پہ بیٹھوں, آپ کی نوری چادر پہ بیٹھوں یا رسول اللہ. ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے.
مسلمان بنائیے. جب داہیہ قلبی نے کلمہ پڑھا تو 700 افراد نے کلمہ پڑھا تو عید کا ماحول تھا. صحابہ کرام کی انجمن میں صدائے توحید کی صدا بلند ہوئی اور فرشتوں کی انجمن میں جبرائیل نے نعرہ تکبیر بلند کیا. ہر طرف خوشی ہی خوشی، مسرت ہی مسرت. 700 افراد نے کلمہ پڑھا تھا. لیکن داہیہ قلبی کلمہ پڑھنے کے بعد رونے لگے. آقا نے فرمایا داہیہ قلبی روتے کیوں؟ خوشی کا موقع ہے، روتے کیوں؟ تو داہیہ قلبی نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے بولوں، بولا نہیں جاتا. میں اسلام قبول کرنے سے پہلے 70 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں. بہت بڑا مجرم ہوں میرے آقا، بہت بڑا خاطی ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا ظالم ہوں، بہت بڑا قاتل ہوں. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اگر میرے لیے موت کی سزا ہوگی تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا میں بہت بڑا قاتل ہوں، 70 بچیوں کا قاتل ہوں میرے آقا. کہنے لگا داہیہ قلبی یا رسول اللہ ایک میری بیٹی تھی جو مجھ سے بات کرتی تھی، میرے پاس رہتی تھی، میرے پاس سوتی تھی، میرے ساتھ کھانا کھاتی تھی. یا رسول اللہ میں ایک دن اسے دفن کرنے کے لیے چلا. جب میں جنگل میں پہنچا اور گڈھا تیار کرنے لگا تو میری چھوٹی بیٹی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر ہٹایا، مٹی ہٹائی. اے بیٹیوں غور سے سنو، جتنی بیٹیاں ہیں غور سے سنو، بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے، غور سے سنو. جتنی بیٹیاں ہیں غور سے سنیں، بیٹیاں غور سے سنیں، خاص کر تمہارے لیے بات ہو رہی ہے. میں جس کے لیے بات کر رہا ہوں وہی منتشر ہونا، وہی انتشار ہونا. مل کر بولے سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. داہیہ قلبی نے کہا یا رسول اللہ جب میں گڈھا کھود رہا تھا تو میری بیٹی ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہی تھی، پتھر ہٹا رہی تھی. اسے کیا خبر تھی کہ میں اسے زندہ دفن کرنے والا ہوں. یا رسول اللہ جب گڈھا تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو گڈھے میں ڈال دیا. وہ مجھے حسرت سے دیکھتی رہی، میں اسے دیکھ رہا تھا. آقا میں اس کو پر مٹی ڈالنے لگا. وہ مسکرا رہی تھی کہ میرے والد میرے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. کمر تک مٹی پہنچی، وہ مجھے حسرت سے دیکھتی رہی. سینے تک مٹی پہنچی، وہ کہنے لگی ابا حضور کیا آپ مجھے زندہ دفن کر رہے ہیں؟ مجھے زندہ دفن مت کیجیے. ابا حضور مجھے مت مارو، میں آپ کے لیے بوجھ نہیں بنوں گی. آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ کی خدمت کر دیا کروں گی، آپ کا پیر دبا دیا کروں گی، آپ کے کپڑے دھو دیا کروں گی. ابا حضور مجھے زندہ دفن مت کرو. یا رسول اللہ میرا دل پتھر کا تھا، میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا گیا، گلے تک مٹی آ گئی، گلے تک مٹی آئی، گلے تک مٹی آئی، گلے تک مٹی آئی. تو ایک بار اور بولی ابا حضور میں آپ سے کھلونا نہیں مانگوں گی، اگر میری شکل آپ کو اچھی لگتی تو میں کبھی آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، لیکن مجھے زندہ مت مانو. کیا مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیوں مجھے دفن کیا جا رہا ہے زندہ یا رسول اللہ؟ اس کی یہ بات رقت انگیز بات بھی میرے دل کو موم نہ کر سکی اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر میں نے اس کو اوپر ڈال دیا تھا. اس بچی کی چیخ نکلی تھی یا رسول اللہ. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ چیخ آج میرے کانوں میں گونج رہی ہے میرے آقا. وہ چیخ میرے کانوں میں اب گونج رہی ہے میرے سرکار. مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، میں بہت بڑا قاتل ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں. اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اگر میرے لیے موت کی سزا ہوگی تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا میں بہت بڑا مجرم ہوں. اس چھوٹی بچی کی آواز میرے کانوں میں رسگول نہیں ہے میرے آقا، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے. میں بہت بڑا مجرم ہوں میرے آقا. اللہ اکبر. مصطفیٰ رونے لگے. ابو بکر
عمر عثمان غنی اور مولا علی بھی رونے لگے، صحابہ کرام رونے لگے، کائنات کے آقا رو رہے ہیں، مختار کائنات رو رہے ہیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت رو رہے ہیں، مصطفیٰ پہ قداری ہو گئی۔ تب تک جبرائیل امین حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، دہیا قلبی کے یہ جرائم اور کرائم اسلام قبول کرنے سے پہلے کے، یا رسول اللہ اس نے جو مظالم کیے ہیں، جو قتل کرنا کرنا چاہے، جو ظلم کرنا کرنا چاہے، اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ حرکت کی ہے، یہ عمل کیا، اور اسلام کا قبول کرنا ماضی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خبر سن کر بھی مصطفیٰ کے روح زیبا پہ خوشی کے آثار ظاہر نہ ہوا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری رہے۔ اب مصطفیٰ نے فرمایا، او لوگو، فاطمہ تو بزت منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا، یہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جس گھر میں بیٹی آتی ہے وہ گھر برکت سے بھر جاتی ہے۔ جس کی ایک بیٹی ہے، اگر اس کی اچھی پرورش کر کے شادی کر دے تو اس باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اگر کسی کے پاس دو بیٹی ہے، اس کی اچھی پرورش کر کے اس کی شادی کر دے تو اس باپ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اگر کسی کے پاس 3 یا 3 سے زائد بیٹیاں ہیں تو وہ باپ بدرجہ اولاد جنت کا مستحق ہوگا، شفاعت کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا یہ بیٹی زحمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی زحمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ مجھے یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ ایک طرف دور جاہلیت، زمان جاہلیت کے حوالے سے جو حالات تھے کہ بعض قبیلوں میں بچیوں کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا، وہ ایک جھلک جی پیش کی ہے میں نے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹیوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت فرمایا ہے، تو بیٹیاں رحمت ہے، یہ بھی بتانا مقصود تھا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ مصطفیٰ نے جو تحیہ قلبی کے لیے دعا کی تھی فوراً باب اجابت سے ٹکرا کر قبول ہو گئی، لہٰذا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، زہے عزت و اعتلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں 2-3 شعر بیٹی کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں، اب کروں؟ تیار ہیں؟ کیا کہنا؟ میں بیٹی کے حوالے سے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، مل کر بولے سبحان اللہ۔ کہ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں، سبحان اللہ، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں۔ سبحان اللہ، ماحول بنا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں۔ ایک شعر اور دیکھیں غور کریں، ماشاءاللہ، بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں، میں آپ اس کو روک نہیں پائیں گے، سبحان اللہ۔ ان لوگوں سے پوچھ کے آپ دے رہے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ، بیٹی کے حوالے سے جن جن باپ کو بیٹی سے محبت ہوگی وہ محبت پیش کریں گے، جو ماشاءاللہ منا بھائی نے بھی محبت پیش کر دی، سبحان اللہ۔ پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ قبرستان کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے بہت ضروری کام ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ حضرات اس پہ شامل رہیں گے۔ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں۔ اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی طلب ہو، اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی طلب ہو،
जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मसीदुल बेटी है ना माशाअल्लाह अल्लाह उसे इल्म नाफे दे लंबी उम्र अता फरमाए जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां अच्छा एक शेर और है काबिले गौर माँ बाप की सदाओं पे लबैक बोल कर माँ बाप की सदाओं पे लबैक बोल कर बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां बेटों से पहले दौड़ कर आती है बेटियां और देखें बेटी की कुर्बानी वो माँ बाप को छोड़ के ससुराल जा रही है भाई को छोड़ के जा रही है बहनों को छोड़ के जा रही है अल्लाह अल्लाह उसकी कुर्बानी बहुत अजीम है लिहाजा बीवी जब घर में आए तो उसे मोहब्बत किया करो और शौहर भी बीवी से मोहब्बत करे और बीवी भी शौहर से मोहब्बत करे और सास भी बहू से मोहब्बत करे बहू भी सास से मोहब्बत करे सास अपनी बहू को बेटी की तरह मोहब्बत करे और बहू अपनी सास से माँ की तरह मोहब्बत करे अगर ये मोहब्बत रहेगी तो घर में इंशाअल्लाह बरकत रहेगी पेश करता हूँ कि एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां कौन सा अच्छा लाइए मोबाइल लाइए वो भी पेश कर देता अच्छा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मेरा मोबाइल मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दो तीन शेर सुना देता हूँ नौजवानों की ख्वाहिश है मैं पेश कर देता हूँ समाप्त करें मैं वो तरन्नुम भी शायद भूल रहा हूँ दुरूद शरीफ में अल्लाह माशाअल्लाह माँ बहनों की भी मोहब्बत है ये बेटियों की मोहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए मैं वो शेर बेटी के हवाले अच्छा एक बात और अर्ज करनी है मुझे एक बात और अर्ज करनी है और ये जितने हम लोग मेरी आवाज महफूज कर रहे हैं आपका नाम अब्दुल रऊफ भाई हाँ आपसे पहले भी मुलाकात होती रही है माशाअल्लाह तो जो जरूरी पैगाम हो उसे बस 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट का भी पैगाम हो तो बस कट करके उसे नशर करें इस वक्त वही कट 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 शॉर्ट कट ज्यादा चल रहा समझे आप तो एक शेर और पेश कर रहा हूँ